إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، میرے خوش نصیب قابل احترام قرآن و سنت کے شیدائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی احادیث سے مخلصانہ محبت رکھنے والے میرے فداکار و جانباز ساتھیوں، آج انشاءاللہ ہم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الصیام کی 640 نمبر کی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتاب کی 640 نمبر حدیث، درس حدیث کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تک پہنچ گیا ہے، تو آئیے ہم پہلے عربی الفاظ حدیث کے پڑھ لیتے ہیں۔ وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ قراع الغمیم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب۔ رواہ مسلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال میں رمضان کے مہینے میں مدینہ طیبہ سے باہر نکلے۔ آپ نے صوم رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ قراع الغمیم نامی مقام تک پہنچے۔ لوگ بھی آپ کے ساتھ صوم رکھے ہوئے تھے۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ مانگا اور اسے اوپر اٹھا کر لوگوں کو دکھایا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے پیا، اس پانی کو پیا، یعنی اپنا صوم دکھا کر کے، لوگوں کو بتا کر کے سفر کی اس حالت میں اپنا صوم توڑا۔ اس کے بعد آپ کو بتایا گیا، آپ کو اطلاع دی گئی کہ کچھ لوگوں نے اب بھی صوم رکھا ہے، اب بھی نہیں توڑا ہے، تو آپ نے فرمایا یہی نافرمان ہیں، یہی نافرمان ہیں۔ ایک لفظ روایت کا اس طرح ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ لوگوں پر صوم رکھنا شاق گزر رہا ہے، مشقت کا باعث بن رہا ہے، اور لوگ آپ کا عمل دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صوم مکمل کریں گے یا اس مشقت میں، سفر میں اور گرمی میں اور فتح مکہ کے اس سفر میں، غزوے کے اس سفر میں آپ صوم رکھیں گے یا توڑیں گے۔ لوگ آپ کا عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ طلب کیا عصر کے بعد اور پھر اسے آپ نے پیا. اس طرح سے آپ نے افطاری فرما لی, صوم کو توڑ دیا, درمیان میں توڑ دیا. دوسری حدیث اسی باب میں حمزہ ابن عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجد بی قوتا علی الصیام فی السفر فهل علی جناح فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رخصۃ من اللہ فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ. رواہ مسلم. حمزہ ابن عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول, میں اپنے اندر سفر کے دوران صوم کی طاقت رکھتا ہوں, کیا مجھ پر کچھ حرج ہے اگر میں سفر کے اندر صوم رکھ جاؤں, روزہ رکھ جاؤں, تو کیا کوئی حرج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے, جو اسے لے لے تو اس نے اچھا کیا, اور جو صوم رکھنا پسند کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. اور متفق علیہ حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہی روایت آئی ہے کہ حمزہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. یہاں پر روایت ڈائریکٹ حمزہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے, اور وہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں بیان کرتی ہیں. تو جو حمزہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ مسلم کی ہے, اور جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے ان کے سوال سے متعلق اور پھر پوری حدیث اسی طرح ہے, وہ متفق علیہ ہے. ان دونوں حدیثوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس میں سفر کی حالت میں صوم رکھا جائے نہ رکھا جائے, کیا کیا جائے, اس کی تفصیل اس سے معلوم ہوتی ہے. جابر رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت ہے. جابر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو کہ بیعت رضوان والے ہیں. بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کی تھی, جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے, اور جو صحابہ اس بیعت میں موجود تھے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے قرآن پاک میں, اسی لیے اس بیعت کا نام بیعت رضوان پڑ گیا. ان صحابہ میں سے ایک ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث روایت کی ہیں, اور انہوں نے بیعت عقبہ میں بھی حاضری دی تھی. ان کے والد اور یہ دونوں موجود تھے بیعت عقبہ میں جب اسلام پر بیعت کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا انتم الیوم خیر اہل الارض, کہ صلح حدیبیہ میں جو صحابہ موجود تھے روئے زمین پر موجود تمام لوگوں میں سب سے اچھے اور سب سے بہتر لوگ تھے. تو یہ ہیں جابر رضی اللہ عنہ, ان کی روایت ہے. روایت کے الفاظ ہم نے دیکھے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے. فتح مکہ کس سال ہوا ہے؟ سن 8 ہجری میں. مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا. رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے اور صوم کی حالت میں نکلے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوم کی وجہ سے لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں, سست پڑ جاتے ہیں, اور رمضان کو بے عملی کا اور سستی اور کاہلی کا مہینہ سمجھتے ہیں, جبکہ یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں غزوہ بدر ہوا ہے, اور اسی مہینے میں فتح مکہ ہوا ہے. یعنی یہ دونوں شاندار واقعات, غزوہ بدر
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان سے تعبیر کیا ہے، جس میں ایک طرف 313 صحابہ کرام کی چھوٹی سی جماعت تھی، دوسری طرف کفار کا 1000 کا لشکر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی اور حق و باطل میں واضح طور پر نمایاں فرق فرما دیا۔ یہ اسی رمضان کے مہینے میں ہوا، اور فتح مکہ کا واقعہ اسی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے، آپ حالت صوم میں، آپ کے صحابہ حالت صوم میں، گویا حالت صوم میں سفر کرنا، رمضان میں سفر کرنا جائز ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں شروع رمضان میں سفر کر لو یا رمضان سے پہلے سفر کر لو تو ٹھیک ہے، رمضان میں سفر نہ کرو تاکہ گھر پہ رہ کر کے صوم مکمل کرو۔ ایسی بات نہیں ہے، سفر کیا جا سکتا ہے رمضان میں اگر کوئی ضرورت ہو، اور خصوصاً اگر معرکے کی ضرورت ہو، اہل اسلام کو اگر ضرورت ہو تو اس وقت سفر کیا جا سکتا ہے، اور اس سفر کے لیے صوم بھی توڑا جا سکتا ہے۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حالت صوم میں، یہاں تک کہ ایک مقام پہ پہنچے جس مقام کا نام ہے قراع الغمیم۔ قراع الغمیم پہ جب آپ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صوم لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم کل دشمن سے مٹبھیڑ کرنے والے ہیں، اور اس حالت میں صوم کو توڑ دینا اور کھا پی کر کے رہنا یہ ہماری قوت کا سبب ہے، اسی لیے صوم توڑ دینا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے لیکن دشمن سے مٹبھیڑ ہونے والی ہے تو صوم توڑ دینا چاہیے تاکہ ہم طاقتور رہیں اور قوت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں۔ تو آپ نے صوم توڑ دیا، اور آپ نے لوگوں کے سامنے، عصر کا وقت ہو چکا تھا، آدمی سمجھتا ہے کہ اب تو عصر کا وقت ہو گیا، اب تو تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے، ہم صوم مکمل کیوں نہ کر لیں، لیکن نہیں، عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا، کہا پانی لاؤ، پانی منگایا، اور آپ نے اس پیالے کو لوگوں کو دکھا کر کے، اوپر اٹھا کر کے دکھا کر کے، اور اس کے بعد میں آپ نے اس پیالے سے پانی پیا، اپنا صوم توڑا، روزہ توڑا، سب کو دکھایا، اور اس کے بعد گویا یہ ایک پیغام جانا چاہیے کہ سب کو صوم توڑ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم توڑ دیا ہے، بلکہ جو دوسرے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں پر صوم رکھنا شاق گزر رہا ہے، مشقت ہو رہی ہے۔ آدمی اپنی مشقت اور اپنی تکلیف بتا سکتا ہے، عبادت میں کوئی تکلیف ہو رہی ہو، مشقت ہو رہی ہو، اس کو بھی بتا سکتا ہے، شکایت کے طور پر نہیں بلکہ خبر کے طور پر۔ مشقت آدمی برداشت کرتا ہے، خوشی سے برداشت کرتا ہے، عبادت ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، لیکن مشقت ہو رہی ہے تو خبر دے رہا ہے۔ ایسے ہی بیمار ہو تو آدمی اپنی بیماری کی خبر دے سکتا ہے، سر میں درد ہو، فلاں جگہ درد ہے، فلاں جگہ تکلیف ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ بیماری میں اگر کسی نے اوہ کہہ دیا، اف کہہ دیا، تو یہ گویا اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، تقدیر پر راضی نہیں ہے، شکایت کر دیا۔ نہیں، یہ شکایت نہیں ہے، یہ خبر ہے۔ ایسے ہی اگر عبادت میں بھی کوئی آدمی اپنی مشقت کی خبر دے تو جائز ہے، اور اگر ایک آدمی دوسروں کی خبر لائے، جیسے صحابی آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، لوگوں پر صوم گرا پڑ رہا ہے، لیکن وہ آپ کا عمل دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ صوم رکھیں گے یا آپ توڑیں گے۔ اگر آپ توڑ دیتے ہیں تو شاید وہ لوگ بھی توڑ دیں گے، اور اگر آپ نہیں توڑیں گے تو شاید وہ بھی کسی طرح مشقت کے باوجود مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو صحابی نے جو آ کے بتایا لوگوں کی بات، یہ کوئی چغلی نہیں تھی، یہ کوئی غیبت نہیں تھی، اور کبھی کبھی اس طرح کی باتیں ذمہ دار کو، بڑے کو، حاکم کو، جہاں سے اس مسئلے کے حل کی توقع ہے وہاں تک پہنچانا، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے، اس کے ذریعے سے خیر کی امید ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہ صحابی نے آ کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اللہ کے نبی، لوگ مشقت میں ہیں لیکن آپ کے عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی افضل چیزیں چھوڑ دیا کرتے تھے، اس سے کمتر کو اختیار کر لیا کرتے تھے لوگوں کی رعایت میں۔ چنانچہ جب دیکھا کہ لوگوں کے لیے صوم رکھنا مشقت پڑ رہا ہے تو آپ نے پانی منگایا، اور پانی لوگوں کو دکھا کر کے پانی پیا
تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں صوم توڑ رہا ہوں، سب صوم توڑ دیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض سفروں میں ایسا ہے کہ صرف آپ ہی صوم رکھے ہوئے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ما منا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عبداللہ ابن رواحہ، کہ عبداللہ ابن رواحہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس سفر میں اور کوئی حالت صوم میں نہیں تھا۔ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم نہیں توڑے، کیونکہ سارے لوگ تو صوم توڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو صوم توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر صوم میں مشقت نہ ہو، سفر کی حالت میں صوم میں مشقت نہ ہو، اور آئندہ دنوں میں قضا کرنا دشوار ہو، اور رمضان ہی میں صوم رکھنا آسان ہو، اور رمضان ہی میں عبادت آدمی جلد ہی سبقت کر کے وقت پر عبادت کر لے رہا ہے، تو یہ ظاہر بات ہے افضل ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر افضل کو اختیار فرمایا، لیکن اس موقع پر آپ نے افضل کو چھوڑ دیا لوگوں کی رعایت میں، کیونکہ لوگوں پر مشقت ہو رہی تھی اور لوگوں کے لیے صوم توڑ دینا ہی افضل تھا، تو لوگوں کو افضل تک پہنچانے کے لیے آپ نے اپنے افضل کو چھوڑ دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھا کر کے پانی پیا۔ پہلے تو ایک پانی مانگا ایک آدمی سے، اے بھائی پانی لے آؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سوال کیا جا سکتا ہے، اور وہ سوال جس سے سوال کیا ہوگا کیا خوشی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے، آپ کے مطالبہ کو پورا کر کے۔ اسی طرح سے لوگ دو طرح سے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں اگر ان سے کچھ کہا جائے ایسا کر لو ایسا کر لو، تو انہیں اپنی تحقیر کا احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے ایسا کیوں کہا گیا، مجھ سے کیوں سوال کیا گیا، مجھ سے کیوں مانگا گیا۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو خوش ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا، تو ان حالات کو دیکھ کر کے آدمی سوال کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیالہ لے آؤ، پانی لے آؤ، پانی کا پیالہ لے آؤ، اور آپ نے اسے اوپر اٹھایا اور لوگوں کو دکھایا، اور دکھا کر کے آپ نے صوم توڑ دیا، اور اس کے باوجود آپ کو اطلاع دی گئی کہ ابھی بھی کچھ لوگ صوم رکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وقت قریب ہے، پورا کر لیں گے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاہ، یہ نافرمان ہے، اولئک العصاہ، یہ نافرمان ہے۔ جب آپ نے کہا کہ ہم دشمن سے مٹبھیڑ کرنے والے ہیں، اور الفطر اقوی لکم، صوم توڑ دینے میں زیادہ قوت ہے، آپ نے بتایا بھی، عملی طور پہ کر کے دکھایا بھی۔ اگر صرف آپ نے کہا ہوتا، عملی طور پہ نہ کر کے دکھایا ہوتا، تو ایک حکم تھا، ایک دلیل تھی، دو دلیلیں اکٹھا ہو گئی، قولی بھی اور عملی بھی، کر کے بھی دکھایا، کہہ کے بھی بتایا، اس کے باوجود کچھ لوگ صوم نہیں توڑ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نافرمان ہے، یہی نافرمان۔ لیکن آپ نے کسی ایک کو متعین کر کے اس کو اشارہ کر کے نہیں فرمایا۔ دیکھیے دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک عمومی بات کہی جائے کہ ایسا کرنے والے نافرمان ہیں، ایسا کرنے والے گنہگار ہیں، ایسا کرنے والے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ایک ہے کہ ایک شخص کو اشارہ کر کے متعین کر کے اس کو کہا جائے کہ تو گنہگار ہے۔ دونوں میں فرق ہے، اسی لیے ایسا کہنے میں زیادہ حرج کی بات نہیں ہے اگر آدمی عمومی طور پہ کہے، لیکن ایک شخص کو متعین کر کے کبھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں جب کہا جا سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں کسی ایک کو متعین کر کے اشارہ کر کے مخاطب کر کے کہنا کہ تم اس طرح سے عاصی ہو، گنہگار ہو اور مخالف ہو اور خلاف ورزی کر رہے ہو، عام طور پہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ عمومی بات کہنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی لوگ گنہگار ہیں، یہی لوگ گنہگار ہیں۔ اگلی حدیث جب ہم لیتے ہیں تو اس کے بعد صوم کے مسئلے پہ آتے ہیں۔ اگلی حدیث میں کیا ہے؟ حمزہ رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ یہ حمزہ وہ حمزہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حمزہ بن عبد المطلب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور یہ حمزہ بن عمرو بن حارث الاسلمی ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو ان کے توبہ پہ خوشخبری دی تھی بلند آواز سے، ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ کر کے، تو انہوں نے اپنا پورا جو جوڑا تھا ان کے پاس، حلہ جو ان کا شاندار جوڑا تھا کپڑے کا، فوراً انہوں نے تحفے میں دے دیا تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، تبوک کی لڑائی میں نہیں حاضر ہو سکے تھے سستی اور کاہلی کی وجہ سے،
پھر انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میں سستی اور کاہلی میں پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے بات چیت بند کر دی جائے، حتیٰ کہ ان کی بیوی کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ الگ ہو جائیں۔ بیوی بھی اپنے مائکے چلی گئیں، طلاق نہیں، بلکہ ان کے ساتھ بات چیت کو بند کر دیا گیا، خدمت سے روک دیا گیا، الگ کر دیا گیا، تنہا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا قرآن مجید میں، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی پوری کشادگی کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی، یہ حالت ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی توبہ آسمان سے نازل ہوئی قرآن پاک میں، اور جیسے ہی توبہ نازل ہوئی ایک شخص دوڑ کے چلا کہ میں جا کے ان کے گھر پہ خوشخبری سناتا ہوں، اور حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ ایک اونچی پہاڑی پہ چڑھ گئے اور وہاں سے بلند آواز سے پکارا، یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب ابن مالک خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ تو یہی حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، حمزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے ہی انہیں خوشخبری سنائی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جوڑا انہیں تحفے میں دے دیا۔ اسی طرح سے جو اجنادین کا واقعہ ہوا جس میں فتح ہوا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خوشخبری لے کر کے یہی آئے تھے، اور یہ سفر میں بھی صوم رکھا کرتے تھے۔ تو بہت جو ہے معروف صحابی ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ، حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے علاوہ دوسرے حمزہ رضی اللہ عنہ، تو یہ روایت کرتے ہیں انہوں نے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر طاقت ہے کہ میں سفر میں بھی صوم رکھ سکتا ہوں، تو کیا مجھ پر کچھ حرج ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حرج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، آسانی ہے، سہولت ہے۔ ایک ہوتی عزیمت اور اس کے مقابلے میں ہے رخصت۔ عزیمت، ایسا کرنا فرض ہے، اس کو کرو، اس کو چھوڑنا لازم ہے، حرام ہے اس کو کرنا، اس کو چھوڑو، اس سے بچو، یہ عزیمت ہے۔ اور رخصت یہ ہے کہ ایسا کرنا فرض ہے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ مجبوری ہے، یہ پریشانی ہے، تو آپ کو سہولت دی جاتی ہے کہ آپ ایسا نہ کرو۔ ایسا کرنا حرام ہے، لیکن آپ کے پاس مجبوری ہے، عذر ہے، تو آپ کو سہولت دی جاتی ہے کہ آپ ایسا کر لو، اس کو کہتے ہیں رخصت۔ تو عزیمت کے مقابلے میں ہے رخصت۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم کی حالت میں، سفر کی حالت میں مسافر کے لیے صوم نہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو آدمی بیمار ہے یا جو آدمی سفر میں ہے تو وہ ان دنوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ بعض علماء نے اس کو ایسے سمجھا کہ مسافر اور مریض پہ واجب ہی نہیں ہوتا، جب وہ شفا یاب ہوگا تبھی اس پر صوم واجب ہوگا، اور جب واجب ہی نہیں ہوگا تو اس کے لیے رکھنا جائز کیسے ہوگا؟ اس کی تو صورت ایسے ہوئی کہ ابھی رمضان آیا ہی نہیں، ابھی صوم فرض ہی نہیں ہوا، اور اس شخص نے شعبان ہی میں صوم رکھنا شروع کر دیا، تو اس کا صوم قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں مسافر کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ مسافر دوسرے دنوں میں صوم رکھے، رمضان میں نہ رکھے، کیونکہ مسافر ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں مسافر اگر صوم رکھ لے گا تو اس کا صوم، اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ہِیَ رُخْصَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنَ، جو آدمی اس رخصت کو لے لے اور سفر کی حالت میں صوم نہ رکھے تو اس نے اچھا کیا، کوئی جو ہے کمی نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں کی، اچھا کیا۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، اور جو آدمی صوم رکھنا پسند کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ اصل میں اس آیت کو سمجھنے میں ان لوگوں سے غلطی ہوئی۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو آدمی بیمار ہے اور جو آدمی مسافر ہے، وہاں پر محذوف ہے، اور اپنی بیماری میں اور سفر میں افطار کر لیتا ہے
تو وہ ان دنوں کی گنتی کو بعد میں پورا کرے اگر افطار کر لیتا ہے۔ اور یہ چیز سیاق سے مفہوم ہے، بہت ساری چیزیں ذکر نہیں کی جاتی ہیں لیکن سیاق سے سمجھ میں آتی ہیں، بیرونی دلائل سے سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہ باہری دلیل ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو صوم اور افطار دونوں کی اجازت ہے، تو یہ بیرونی دلیل ہے کہ اس آیت سے یہ مقصود نہیں ہے کہ اس پر اس وقت صوم واجب نہیں ہوتا۔ رمضان شروع ہوا، سب پہ صوم واجب ہو گیا، عذر ہے اسے رخصت مل گئی، لیکن عذر کے باوجود اگر کوئی صوم رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے۔ اور اسی لیے آپ وہ حدیث بھی دیکھیں جس میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں جاتے تھے، یہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیحین میں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فمنا الصائم ومنا المفطر، تو ہم میں کوئی صوم رکھے ہوئے تھا اور کوئی صوم توڑے ہوئے تھا، اس لیے کہ وہ دونوں طرح کی صورت جائز تھی۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں فنزلنا منزلا فی یوم حار، گرمی کا موسم تھا اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور ہم میں سب سے زیادہ سایہ اس آدمی کو میسر تھا جس کی اپنی چادر تھی، اپنے پاس چادر تھی تو اسی چادر کا اس نے سایہ بنا لیا، اور کوئی تو اپنے ہاتھوں کو اپنے سروں پہ رکھ کے سورج کے دھوپ سے اور گرمی سے بچ رہا تھا۔ جو لوگ صوم رکھے ہوئے تھے وہ تو گر پڑے صوم سے پریشان ہو کر کے، اور جو صوم توڑے ہوئے تھے تو ان لوگوں نے ہی خیمہ لگانے کا کام کیا، ان لوگوں نے ہی سواریوں کو پلانے کا کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو سارا ثواب بے روزہ داروں کو ملا، صوم توڑے ہوئے لوگوں کو ملا، فطر والوں کو ملا، مفطرین کو ملا۔ جو صوم رکھے ہوئے تھے تو کچھ کوئی خدمت نہ کر پائے، اور جو صوم توڑے ہوئے تھے انہوں نے ساری خدمت کی، وہ سارا اجر و ثواب تو انہی کے حصے میں آ گیا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیکھا کہ آپ کے سامنے ہی کچھ صحابہ سفر میں صوم رکھے ہوئے تھے اور کچھ صحابہ سفر میں صوم نہیں رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث، اور اسی طرح سے جو ہے بہرحال کئی احادیث ہیں جس میں صحابہ کرام صوم رکھا کرتے تھے سفر میں۔ یہ حدیث ہے صحیحین میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ ہم رمضان میں سفر میں ہوتے تھے، ہم میں کوئی صوم رکھا ہوتا تھا، کوئی صوم نہیں رکھے ہوتا تھا، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، نہ ہی صوم رکھنے والا صوم توڑے ہوئے کو کوئی عیب لگاتا تھا، نہ ہی بے روزے دار پہ کوئی عیب چینی کرتا تھا، کوئی جو ہے تانہ زنی کرتا تھا۔ تو گویا جس مسئلے میں گنجائش ہو، جس مسئلے میں ایک سے زیادہ صورتیں ہوں، جس میں مسئلے میں ایک سے زیادہ طریقہ بنتا ہو، اس میں کسی کو بھی دوسرے پر عیب لگانے کا، دوسرے پر تانہ زنی کرنے کا، دوسرے کو برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے کہ سفر میں نکلتے تھے، کوئی صوم رکھتا تھا، کوئی صوم نہیں رکھتا تھا، کوئی کسی کو عیب نہیں لگاتا تھا۔ جس کو اپنے اندر طاقت جو ہے محسوس ہو رہی ہے سفر کے اندر، وہ اپنے اندر طاقت پا رہا ہے صوم رکھنے کی، اور وقت پہ وہ صوم ادا کر کے فارغ ہو جانا چاہتا ہے، اپنی ایک ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ میں اکٹھا صوم رکھ لینا چاہتا ہے، بعد میں قضا اس کے لیے مشکل ہے تو اس پر کوئی عیب کی بات نہیں۔ ایک آدمی کو رمضان میں سفر کی حالت میں صوم رکھنا مشکل ہو رہا ہے، بعد میں اسے قضا رکھنے کا اختیار ہے اور قضا کر لے گا، قضا کر لیتا ہے، اس میں قضا میں آسانی ہے، تو اس پر کوئی عیب چینی نہیں کی جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ مسافر کے دو حالات بنتے ہیں۔ تیسری حالت یہ بنتی ہے، دو حالات کون سے بنے؟ ایک حالت تو یہ ہے کہ سفر کی حالت میں آدمی کو نہ صوم رکھ لینے میں کوئی تکلیف ہے، نہ صوم توڑ دینے میں کوئی تکلیف، دونوں اس کے لیے برابر ہے، رکھ لے تو بھی، نہ رکھ لے تو بھی۔ ایسی صورت میں اگر اس کے لیے بعد میں قضا کرنا مشقت کا باعث ہو
تو صوم رکھ لینا ہی افضل ہے، اس لیے کہ صوم کی فرضیت سے اور ایک ذمہ داری سے وہ جلد سے جلد سبکدوش ہو جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ساتھ صوم رکھنے میں آسانی ہے، نیکی کے کام میں سبقت کر رہا ہے، اسی لیے اگر صوم رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہے تو صوم رکھنے میں فضیلت ہے، افضلیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، اگر وہ رخصت قبول کر لیتا ہے تو اچھا ہے، جائز ہے، لیکن اگر وہ صوم رکھ لیتا ہے اپنی اگلی مشقت کو دیکھ کر کے اور موجودہ آسانی کو دیکھ کر کے، قضا کی مشقت اور موجودہ سہولت کو دیکھ کر کے، تو صوم رکھ لینا ہی اس کے حق میں افضل ہے۔ اور اگر اس کے لیے صوم رکھنے میں مشقت ہے، سخت مشقت نہیں ہے، مشقت ہے، تو پھر اللہ کی رخصت کو قبول کرنے میں اس کے لیے فضیلت ہے، اس لیے صوم نہ رکھنا اس کے لیے افضل ہے۔ اگر صوم رکھنے میں گرانی ہے، مشقت ہے، تو صوم نہ رکھنا اس کے لیے افضل ہے۔ دو صورتیں ہوں گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صوم رکھنے میں سخت مشقت ہے، بے ہوش ہو کے گر پڑ سکتا ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، اور کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اگر صوم رکھنے میں سخت مشقت ہے تو ایسی صورت میں صوم رکھنا حرام ہے، اور ترک صوم ہی اس کے حق میں افضل ہے۔ صوم نہ رکھنا اس کے لیے فرض ہے، کیونکہ صوم رکھنا حرام ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سفر میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اسے گھیرے ہوئے ہیں اور اسے سایہ کیے ہوئے ہیں، اس پر پانی کا چھینٹا مار رہے ہیں اور وہ پریشان ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، یہ مسند احمد کی روایت، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کی حالت میں صوم رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے نیکی ہونے کا انکار کر دیا کہ صوم کی حالت میں سفر رکھنا نیکی نہیں ہے۔ کب نیکی نہیں ہے؟ جب مشقت ہو رہی ہو، کیونکہ یہ شخص مشقت میں تھا اور لوگ اسے گھیرے ہوئے تھے اور سایہ کیے ہوئے تھے اور بے ہوش ہو گیا تھا، تو جب اس طرح کی سخت مشقت ہو تو صوم رکھنا نیکی نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے جب غزوے کا وقت ہو، جس وقت طاقت کی ضرورت ہو، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس موقع پر آپ نے فرمایا یہی گنہگار ہیں، یہی گنہگار ہیں، اس لیے کہ اس وقت طاقت کی ضرورت ہے اور صوم میں مشقت ہو رہی ہے، مشکل درپیش آ رہی ہے، تو اس لیے صوم توڑ دینا ایسے حق میں بہتر ہے۔ تو گویا یہ تفصیل یہ سب سے بہتر ہے اس مسئلے میں، جسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، دوسرے علماء نے، دوسرے مشائخ نے دوسرے چیزوں کو اختیار کیا ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا اختیار یہ دلائل سے سب سے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے کہ صوم رکھنا یہ افضل ہے، اگر رکھنا نہ رکھنا برابر ہو، اور اگر صوم رکھنے میں مشقت ہے، تھوڑی مشقت ہے، تو اس شخص کے لیے صوم جو ہے چھوڑ دینا اور اللہ کی رخصت کو قبول کر لینا افضل ہے، اور اگر کوئی شخص کو سفر میں سخت مشقت ہو رہی ہے تو ایسے شخص کے لیے صوم رکھنا حرام ہے، اس حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں صوم رکھنا نیکی نہیں ہے۔ تو یہ رہا صوم کا مسئلہ۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے، اس کے ساتھ میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی سفر پہ نکلنا چاہتا ہے تو وہ کب صوم توڑ دے گا؟ کیا گھر پہ جب نیت کیا سفر پہ نکلنے کے لیے تو گھر ہی میں صوم توڑ دے، روزہ توڑ دے، اس کے بعد نکلے، یا جب آبادی سے باہر نکل جائے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ ابھی گھر پہ ہے، اگرچہ اس نے نیت کی ہے سفر کی، وہ مسافر نہیں ہے، وہ مقیم ہے، اس لیے وہ گھر پر صوم توڑ کے نہ نکلے، بلکہ جب گھر سے باہر نکل جائے، آبادی سے باہر نکل جائے، تب اپنا صوم توڑے، گھر ہی سے صوم توڑ کے نہ نکلے بلکہ گھر سے صوم کی حالت میں نکلے، اور جب آبادی سے باہر نکل جائے تب وہ اپنے صوم کو توڑ سکتا ہے، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی بات ثابت ہے۔ اسی طرح سے
ایک مسئلہ یہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صوم کی حالت میں مسافر کو اجازت ہے کہ رمضان کا صوم رکھے نہ رکھے۔ اب ایک مسافر یہ سوچتا ہے کہ چلو صوم رمضان تو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن ایک منت کا صوم میرا باقی ہے، تو لاؤ منت والا صوم رکھ لیتا ہوں۔ سفر کی حالت میں رمضان کا صوم چھوڑ دیا، لاؤ منت والا صوم رکھ لیتا ہوں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ نے صوم توڑنے کی اجازت دی ہے۔ اب آپ صوم بھی رکھے ہوئے ہیں اور رمضان کا صوم نہیں رکھ رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب صوم رکھنا ہے تو پھر رمضان ہی والا رکھنا ہے، دوسرا نہیں رکھ سکتے۔ تیسرا مسئلہ ہے اگر مسافر صوم کی حالت میں لوٹ کے آتا ہے، گھر پہنچتا ہے، اب گھر پہنچ گیا تو مقیم ہو گیا، تو کیا کرے گا؟ وہ حالت صوم میں نہیں تھا، صوم توڑے ہوئے تھا، گھر پہ پہنچ کے لوگوں کے سامنے، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے سامنے مسافر ہونے کی وجہ سے کیا وہ کھا سکتا ہے؟ یا اب مقیم ہو گیا اس لیے رمضان کے احترام میں مقیم ہونے کی صورت میں نہ کھائے نہ پانی پیے، کھانا پینا چھوڑ دے؟ نہیں، اللہ نے جب اس کو اجازت دی اور دن کا ایک حصہ اس نے سفر کی حالت میں گزارا تو اس لیے اس کے لیے اب جائز ہے کہ چونکہ صوم میں جز نہیں ہوتا، آدھا نہیں ہوتا کہ آدھا صوم ہو آدھا غیر صوم ہو، اس لیے وہ گھر پر پہنچنے کے باوجود اسے اجازت ہے کہ وہ صوم نہ رکھے اور کھانا کھائے اور پانی پیے۔ اور اگر اس کی بیوی حالت حیض میں تھی، وہ گھر پہنچا اور اس کی بیوی حالت حیض میں تھی صبح میں، اور دوپہر ہوتے ہوتے وہ حیض سے پاک ہو گئی، اس کے بعد غسل کر کے وہ پاک صاف ہو گئی، اب آدھا دن اسے بھی صوم نہیں رکھنا ہے، صوم نہیں رکھنا ہے آدھا دن، تو وہ مسافر ہو کر آیا ہے سفر کی حالت میں، اس لیے صوم نہیں رکھے ہوئے ہے، فطر میں ہے، اور یہ عورت حیض سے پاک ہوئی ہے دن میں، اس لیے یہ بھی حالت صوم میں نہیں ہے، مفطر ہے۔ ایک پہلی بجھائی جاتی ہے، ایک میاں بیوی رمضان کے مہینے میں مسافر بھی نہیں ہیں، مقیم ہیں، تندرست ہیں، مریض بھی نہیں ہیں، رمضان کا دن ہے اور دن میں ان کے لیے ہم بستری کرنا جائز ہے، اس کی وجہ سے نہ ان کو قضا کرنا پڑے گا نہ کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ پہلی ہے۔ پہلی کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص سفر سے آتا ہے اور سفر میں اس نے صوم نہیں رکھا تھا اور گھر پہنچ جاتا ہے جبکہ دن کا ایک حصہ باقی رہتا ہے، تو چونکہ سفر کی وجہ سے وہ حالت صوم میں نہیں ہے، اب مقیم ہو گیا، گھر پہ پہنچا تو مقیم ہے اور تندرست بھی ہے اور رمضان کا دن بھی ہے، اس کی بیوی تندرست ہے، مقیم ہے، لیکن دن میں حیض سے پاک ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اسے صوم نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو اب دونوں حالتیں صوم میں نہیں ہیں، اس لیے دونوں ہم بستری کر سکتے ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی قضا ہے اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے۔ تو یہ ایک پہلی ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ اس موقع پر علماء نے اس پہلی کو ذکر کیا ہے، شرعی پہلی، فقہی پہلی، فقہی پہلی۔ اس طرح سے ہمارا وقت پورا بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا، 4:30 ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس علم سے فائدہ پہنچائے اور اس علم کو ہمارے لیے وبال نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب تیزی سے کمنٹس کو دیکھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے کمنٹس ہیں۔ عبدالغفور قیصر صاحب انہوں نے سلام لکھا، اس کے بعد ابو الوفا سلفی صاحب نے سلام لکھا، اس کے بعد نذیر کوثر صاحب نے سلام لکھا، اس کے بعد اکبر احمد صاحب نے سلام لکھا، اس کے بعد نذران خان صاحب نے سلام لکھا، سارے لوگوں کو، اور اس کے بعد آگے بھی جن لوگوں نے سلام لکھا ہے سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اس کے بعد میں قیصر صاحب نے سبھی پیارے پیارے دوستوں اور شیخ صاحب آپ کو اور آپ کے سبھی رفقا کو سلام اور دعائیں، جزاکم اللہ خیر، یہ ان کی طرف سے سب کے لیے۔ اور اس کے بعد میں ماشاء اللہ آج ابتدا ہی میں 14 ساتھی جڑ چکے ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ خیر میں اور سب کو سبقت لینے والا بنائے، اور دنیا اور آخرت کے برکتوں سے اللہ تعالیٰ سب کو مالا مال فرمائے۔ حسب اللہ انصاری صاحب نے سلام لکھا، اس کے بعد میں پھر حفظ اللہ انصاری صاحب نے سلام لکھا، پھر اس کے بعد محمد علی صاحب نے سلام لکھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد میں قیصر صاحب نے لکھا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے سفر میں بھی کبھی صوم نہیں چھوڑا، کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ آج کل سارے سفر عمدہ اے سی بسوں میں ہوتے ہیں، اور جب میں دفتری کام کے سلسلے میں لاہور جاتا ہوں تو وہاں بھی آفس میں بھی اے سی لگے ہوتے ہیں۔ اب وہ ہاتھی گھوڑے والے اور ریگستان کے زمانے میں بھی نہیں ہے، ایسے سفر میں روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے۔ ویسے اللہ پاک نے سہولت تو دی ہے ماشاء اللہ۔ ابو سمیر المخملی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے ماشاء اللہ تبارک اللہ زمیلی لکھا ہے، وہ میرے زمیل ہیں، کلاس فیلو ہیں ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اپنے دین کے، ہمارے سارے دوست اور ساتھی جو مدینہ منورہ میں تھے، اللہ کے فضل سے وہ جہاں بھی ہیں نور بکھیر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرمائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے توفیق عطا فرمائے، اپنے توفیق سے نوازے، اور ہم سب کی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ابو زین العابدین صاحب ہیں، مجاہد قادری صاحب اور سمیر شیخ ہیں، اور اس کے بعد میں عبدالغفور قیصر صاحب۔ آج کا وقت نہایت مناسب رہا، پورے رمضان میں بھی بہتر رہے گا، صرف نماز کے وقت کے علاوہ ہر وقت مجھے تو قبول ہے، بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میں رمضان کے علاوہ بھی ہر روز نماز کے بعد اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا مانگتا ہوں، کوئی ایسی دعا بتائیں جس کا ذکر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، تاکہ میرے والدین کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے۔ والدین کے لیے قرآن پاک میں جو دعا ذکر کی گئی ہے وہ نہایت مختصر اور سب سے بہترین دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اس دعا کو اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، بہت آسان ہے اور بہت مختصر ہے اور بہت بامعنی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز سکھائی ہے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، جس میں سارے بندے اسے اختیار کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ڈی ایم بادشاہ ماشاء اللہ، ابو زین العابدین اکبر احمد صاحب، سفیر الدین سفیر صاحب، جزاکم اللہ خیر، عبد الوحید خان صاحب لکھا ہے جزاکم اللہ خیر یا استاذ الفاضل، یہ ہمارے تلمیذ رشید ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی توفیق سے نوازے اور ہر شر و بلا سے محفوظ رکھے۔ اس طرح سے کتنے تلامذہ ہوں گے، جبکہ بہت زیادہ تدریس کا موقع نہیں ملا، لیکن یہ جو درس آن لائن ہو رہا ہے اس سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی شاگردی میں مانے جائیں گے، شاگرد مانے جائیں گے اور استفادہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ استاذی کا حق وہ مجھے دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حقوق اور اپنے فرائض دونوں کا سمجھنے والا بنائے اور دونوں کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔